محترم ناظرین و عزیز دوستو، آپ تو جانتے ہیں کہ گزشتہ مانسون سیشن سے پارلیمنٹ کے اندر ہندوستان کی پیگاسس کے جو اسپائی سافٹ ویئر اس کے متعلق کافی ہنگامے ہوئے اور 8 مرتبہ پارلیمنٹ کو جو ہے ایڈجورن کرنا پڑا، اور اپوزیشن اس وقت کافی شور مچا رہی ہے اور زبردست ہنگامہ کر رہی ہے کہ پیگاسس سافٹ ویئر کے سلسلے کے اندر حکومت اپنا بیان دے۔ اب اس کی تفصیلات پہ جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حکومت نے 2017 سے پہلے جب یہ سافٹ ویئر لینے کی کوشش کی تو اس وقت 2-3 مرتبہ انہوں نے مختلف باتوں میں اس کو ڈکلیئر بھی کیا اور پارلیمنٹ میں اس کا جو ہے روی شنکر پرساد نے ذکر بھی کیا۔ بہرحال حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے ہماری معصومیت پر اور ہم لوگوں کی جو کم علمی اور ہم لوگ جو ایل انفارم رہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو اسپائی سافٹ ویئرس ہیں دنیا کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ گزشتہ 25-30 سال سے اس کا نہ صرف کامیابی سے استعمال ہو رہا ہے بلکہ بڑی طاقتیں اسی کے ذریعے بہت ساری کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ بھئی اس کو استعمال کیا گیا ہے، زمانے سے یہ استعمال ہوتا رہا، میں اس کی 2-3 وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت نے کہا کہ ٹیلی فون کو اپنے آدھار کارڈ اور آدھار کارڈ کو جو ہے پین کارڈ سے لنک کرے۔ جب جو لوگ لنک نہیں کر رہے تھے تو ان کو بینکوں کی طرف سے نوٹسز آ رہی تھی، اور کئی ایسے واقعات روز افزوں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بینکوں سے جو ہے بینک اکاؤنٹس میں سے جو پیسے ہیک کر لیے جا رہے ہیں اور پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، یہ عام سی بات ہو چکی۔ تو آپ دیکھتے ہیں جو چھوٹے سافٹ ویئر کمپنیز بنانے والے ہیں یہ ان کے پاس پہلے سے اس قسم کے جو بگز موجود ہیں، جو آپ کی جتنا الیکٹرانک پلیٹ فارم آپ کا اپنا چھوٹا سا، یعنی جو آپ کی ویب سائٹ ہے یا آپ کا ای میل ہے یا آپ کا جو موجودہ اسمارٹ فون ہے، اور جہاں بھی بلو چپ ہے وہاں تک یہ اپنی رسائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو جب آدھار کارڈ کا پروگرام بنا تو اس وقت بھی یہ کہا جانے لگا کہ یہ بہت ہی سیکریسی کے ساتھ رکھا جائے گا اور اس کو محفوظ رکھے گا اور حکومت اس کو ڈسکلوز نہیں کرے گی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنی اطلاعات کے مطابق تقریباً 1,20,00,000 کی پاپولیشن کی انفارمیشن آلریڈی شفٹ ہو چکی ہے، اور وہ تمام اس طرح کی جو اسرائیلی، امریکن، کینیڈین اور فرینچ بڑے کمپنیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ہے یا پھر ٹویٹر ہے یا پھر فیس بک ہے یا اسی طرح سے کسی بھی قسم کا سوشل پلیٹ فارم دیکھ لیجئے، اس کے ذریعے تمام تر چیزیں آپ کی وہاں موجود ہیں، اور کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں دراصل یہ جو اسمارٹ فون کیری کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا اسپائی ہے جو اپنے ہاتھ میں آپ کیری کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں کوئی کہا کرتے تھے کہ آستین کے سانپ، اب آستین کے سانپ نہیں رہے بلکہ ہاتھ کے جو اسپائیز ہیں جو 24 گھنٹے آپ کی نگرانی کرتے ہیں اور آپ کے تمام تر چیزوں کو دوسروں تک جو ہے پہنچاتے ہیں، اور آپ کی فوٹوز ہیں، آپ کی ویڈیوز ہیں، آپ کی وائس ہے، وائس ریکارڈنگ ہے، وہ بظاہر آپ کو فون سوئچ آف نظر آئے گا لیکن تمام چیزیں وہ یعنی بالکل کہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اتنے پاورفل سافٹ ویئر ہیں۔ اب جن کمپنیوں نے بڑے پیمانے کے اوپر یہ جو فائر والز کی جو فیسلٹی حاصل کی ہے تاکہ اس قسم کے ہیکنگ کی اور اس قسم سے جو ہے بگز، اسپائی بگز جو ہے ان کے اپنے پلیٹ فارم پر نہ ڈالے جائیں، تو پیگاسس کا ایسا پاورفل سافٹ ویئر ہے کہ وہ اسپائی سافٹ ویئر کسی کو بھی بریک کر کے کہیں بھی جو ہے گھس سکتا ہے، اور یہ غالب امکان ہے۔ جو ڈسکشن کے اندر بڑے مبصرین اور جتنے انالسٹ ہیں انڈیا کے اندر وہ اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ای وی ایم کے جتنے مشینز تھے جو 2 الیکشنوں کے اندر استعمال کیے گئے، اور وہاں تک بھی پیگاسس سافٹ ویئر کی اور اسپائی ویئر کی جو پہنچ تھی، چونکہ سب میں بلو چپ تھے اور الٹ پھیر آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے جو لوگوں کا اب سامنے آ رہا ہے، اور آپ حضرات اس بات پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے دنیا کے طاقتور ممالک ہیں یہ تمام یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے کمپنیز آلریڈی یہ کام کرتے ہیں اور اوپن ہیں۔ اگر کوئی جو ہے اس کو تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایتھیکل اسپائنگ کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایتھیکل اسپائنگ کی
سگنیچر لینے کے بعد جو ہے وہ آپ کی چیزیں نہ چرائیں. وہ ہر چیز کو جمع کرتے ہیں اور آپ کے مخالفین کو، دشمنوں کو جو ہے کاسٹ بیسس کے اوپر جو ہے اپلائی کرتے یا سپلائی کرتے ہیں. اور یہ کمپنیاں، بہت ساری چھوٹی کمپنیاں اس وقت ایسی ہیں جو اسی کی کاپی ہیں. اب جتنا ہنگامہ سوشل میڈیا میں اس کے خلاف مچا، اور بہت سارے سوشل میڈیا کے انگلش پلیٹ فارمز تو اس انداز میں اپنا سوشل میڈیا پہ بات رکھ رہے ہیں کہ NSO کمپنی نے، جو پیگاسس کی جو ہے اونر ہے، اسرائیلی کمپنی نے جو کام کیا غلط نہیں کیا، بلکہ کئی نیشنز کو اور اقوام کو خطرات سے بچایا ہے. تو آپ بتائیے کہ جو بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہوگا، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوگا، یا اگینسٹ پارٹی کا پولیٹیکل لیڈر ہوگا، یا دوسرے مذہب کا ہوگا، مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ معاملہ، اور مائنورٹیز کے جو لیڈرز اور قائدین اور ان کے جو اہم لیڈرز ہوں گے ان کے خلاف، یا پھر اسٹوڈنٹس کی موومنٹس کے خلاف، یا پھر کسانوں اور فارمرز کے خلاف، وومن ایکٹیوسٹ کے خلاف، کسی کے خلاف بھی جو ہے یہ پیگاسس کی انفارمیشن استعمال کی جا سکتی ہے اور کی گئی ہے. اسی لیے بے شمار آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو دلی کا فساد ہوا، اس کے اندر کس کو ملوث کیا گیا؟ اس کے اندر کسی کو نہیں کیا گیا، بلکہ جو CA NRC کے جو پروٹیسٹ کرنے والے نوجوان اسٹوڈنٹ تھے وہ سارے کے سارے اسی میں بک کر دیے گئے. اور آپ کو تو انفارمیشن آ چکی ہے کہ جو کوریگاؤں کے سلسلے کے اندر جتنے کمیونسٹ اور نیکسلائٹ لیڈر ضعیف جو اریسٹ کیے گئے تھے، اس میں تو یہ بات صاف آ گئی ہے کہ اس کے اندر باضابطہ بگ کے ذریعے پورے کے پورے ڈاکومنٹ جو ہے پرپزلی جو ہے حکومت کے فورسز نے بھیجایا، اور یہ ظاہر کیا کہ ان کے کمپیوٹرز کے اندر حکومت کے خلاف اور ملک کے خلاف بغاوت کے تمام میٹر پائے گئے، اور ان کی آپسی گفت و شنید کے اندر یہ تمام چیزیں پکڑے گئی ہیں. آج کے بزنس لائن کی ہیڈ لائنز میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جسٹ ڈائل کے یوزرز کا جو 100 ملین کا ڈاٹا تھا وہ گزشتہ 1 سال پہلے سے ہی ایکسپوز کر دیا گیا ہے اور وہ افشاں ہو چکا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ورلڈ کا جو ہے محفوظ نہیں ہے. آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، آپ اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں، اگر چاہیں تو 15-20 سال کی پرانی آپ کی ہسٹری 1 سیکنڈ کے اندر نکال کے سامنے رکھ دیتے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے 2010 میں یا 2008 کے اندر یا 2001 کے اندر کس سے کیا بات کی تھی، کیا میسیج دیا تھا. یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے ماسٹر کمپیوٹرز کے اندر محفوظ ہیں. اور یہ قطعی غلط خیال مت کیجئے کہ چونکہ آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہے، آپ ایک عام شہری ہیں، ایک عام سٹیزن ہیں، لا ابائڈنگ ہے آپ سے، لیکن ہر چیز آپ کی محفوظ کی جا رہی ہے اور ہر چیز ہیک کی جا رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر سے ہم تشویش میں آ رہے ہیں. میں بہت پرانی بات آپ کو کہوں گا کہ شاید فرانس کے اندر جب پرنسس ڈیانا کا جو کریش ہوا تھا کار کا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ کار کا کریش بھی اس وقت جو ہے سیٹلائٹ گائیڈڈ کریش تھا. تو سیٹلائٹ گائیڈڈ کریشز اور سیٹلائٹ گائیڈڈ جو ڈیتھس اور کلنگس ہے وہ دنیا کے اندر عام ہیں، اور اسی ٹیلی فونز کو اور اسی نمبروں کے ذریعے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب اور ایک بڑا پلیٹ فارم یہ ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو آیا ہے. جب یہ دونوں کو ملا دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. آپ کا چلنا پھرنا اور آپ کا پچھلے دروازے سے گھر سے نکلنا، یا سامنے کے باب الداخلہ سے جانا، یا پھر کھڑکیاں بند کرنا، یا رات میں دیر تک لائٹ جانا لانا، یا پانی کا استعمال، یا مہمانوں کی آمد و رفت، یہ تمام چیزیں جو ہے عام طور پر اس وقت بڑے بڑے کنٹریز کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور اس کے لیے کوئی تعجب کا اظہار بھی جو ہے اس وقت جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کے جو بڑے بڑے اس وقت برینز ہیں وہ لوگ نہیں کر رہے، کہتے ہیں تو عام سی بات ہے.